الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة وعن أنس رضي الله عنه ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوهين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا دن کئی اعتبار سے بڑی فضیلت اور برکت والا دن ہے۔ آج میدان عرفات میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ کی توحید کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جمع ہیں اور سب یہ صدا بلند کر رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، کہ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو سارے مسلمان جو حج کے لیے جمع ہیں وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور میدان عرفات میں آج زوال سے لے کر کل کے صبح صادق کا جو وقت ہے، یہ سارا وقت حج کے ایک بڑے رکن کی ادائیگی کا ہے۔ حاجی آج زوال سے لے کر غروب تک میدان عرفات میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے اور حج کا سب سے بڑا رکن یعنی عرفات کا وقوف ادا کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان جو وہاں حاضر ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جو قربانی کا عمل ادا کرنے کے لیے مصروف ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہماری جان بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا مال بھی آپ کے لیے ہے، ہماری زندگی بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا جینا اور مرنا سب آپ کے لیے ہے، اور ہم
اپنی زندگی میں آپ کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا، میرا جینا اور میرا مرنا ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی نہ اللہ ہونے میں شریک ہے اور نہ عبادت میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کائنات کے چلانے میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کروں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، کہ میں اسی کا اعلان کرتا ہوں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ آج کا دن اس لحاظ سے بڑا عظیم دن ہے، اور پھر اس سال حج بھی جمعے کے دن ہے، اس لیے اس کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں حج ہو تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ البتہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حج اکبر ہے، تو یہ عوام کی اصطلاح ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں۔ اس لیے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کے رسول کا اعلان ہے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن، کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ بھی مشرکین سے بری ہے اور اللہ کا رسول بھی شرک کرنے والوں سے بری ہے۔ تو یہ اعلان اس وقت کیا گیا جبکہ مکہ فتح ہوا اور اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ آپ حج کے دن اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی شرک کرنے والا حج نہیں کرے گا، کوئی بھی مشرک آج کے بعد حج کے لیے یہاں حرم کے حدود میں نہیں آئے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حج اکبر سے مراد یہ عمرے کے مقابلے میں اکبر کہا گیا ہے، اس لیے عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن جمعے کا حج زیادہ افضل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا تو وہ حج بھی جمعے کے دن کا حج تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا وہ ایسے عظیم موقع پر تھا کہ تمام ایام میں سب سے افضل دن سید الایام عرفے کا دن تھا، اور اسی طرح ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن تھا، اور اوقات میں سب سے افضل وقت تھا یعنی عصر کی نماز کا وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حجۃ الوداع کا خطبہ۔ اور اس موقع پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، پوری نعمت مکمل کر دی تمہارے اوپر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے میں نے پسند کیا، منتخب کیا۔ تو یہ اس امت کو 3 فضائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں اس آیت کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو اتنے میں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، تمہاری کتاب میں ایک ایسی عظیم آیت ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوتی اس دن ہم ہر سال عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی
کہ اس امت کو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو جو دین عطا کیا ہے وہ سب سے کامل دین ہے، اور اس امت پر ہم نے اپنی نعمت کو تام کر دیا، مکمل کر دیا، اور اسی طریقے سے دین اسلام کو ان کے لیے ہم نے منتخب کیا، پسند کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس آیت کی فضیلت اور اس آیت کا مقام کتنا اونچا ہے، تو اس لیے انبیاء کرام کو تو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمت کو تام فرمائیں گے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ تاکہ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دے، جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد پر یعنی یعقوب علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمت مکمل فرمائی تھی۔ لیکن امتوں میں سے کسی امت کو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں تم پر اپنی نعمت تام کروں گا، وہ اور کسی امت کو نہیں کہا گیا۔ کسی امت کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے اس امت کو فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دی، مکمل کر دی۔ تو اس لیے یہ تین خصوصیات اس کی امت کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور یہ آیت اسی دن نازل ہوئی، یعنی عرفے کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ اپنا ایک ہی آخری حج جو آپ نے فرمایا وہ ادا فرما رہے تھے۔ تو اس لیے یہ ایام انتہائی عظیم ایام ہیں، بڑی اللہ کی طرف سے ان کو رحمتیں اور فضیلتیں دی گئی ہیں، اس لیے ان ایام میں خاص طور پر انسان نیک اعمال اور اللہ کے شکر کی کثرت کرے۔ ان ایام میں جو خاص اعمال اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں ان میں سے کل صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ تکبیرات تشریق شروع ہو جائے گی۔ تکبیرات تشریق یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اصل میں اس واقعے کی یاد دہانی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا عمل سر انجام دیا۔ اس لیے کہ تکبیر تشریق میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پہلے دو مرتبہ اللہ اکبر ہے کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے، تمام مخلوقات، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو لٹایا اور ان کے گلے پر چھری چلانے لگے، تو جو ہی چھری چلانا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک مینڈا جو جنت سے لایا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل امین کے ہاتھوں بھجوایا۔ حضرت جبریل امین جب اوپر سے لا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل تو چھری کے نیچے ہیں، کہیں چھری چل نہ جائے، اس لیے ان کو خطرہ ہوا، تو انہوں نے اوپر سے صدا بلند کی کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جبریل امین کی صدا سنی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ہمارے عمل کو قبول کر لیا، ہماری قربانی قبول کر دی، اس لیے انہوں نے آگے سے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی کے بیٹے تھے اور آگے اللہ کے نبی بننے والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اس موقع پر یہ جو تینوں حضرات کی طرف سے کلمات زبان سے ادا ہوئے تھے وہ اللہ کو اتنے پسند آ گئے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک ان کلمات کو ہمارے لیے شعار بنا دیا اور ان کلمات کو ایمان والوں کے لیے ضروری قرار دیا کہ فجر کی نماز عرفے کے دن یہاں سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد ایمان والا فرض نماز کے فوراً بعد یہ صدا بلند کرے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے تکبیر تشریق
ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد اور عورت، مقیم، مسافر یا حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، سب کے لیے ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی واجب ہے، جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے اس پر بھی واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے اگر امام بھول گیا تو مقتدی یاد دلائے اور وہ صدا بلند کر دے تاکہ سب کو یاد آ جائے۔ ایک مرتبہ حج کرتے ہوئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو ہارون الرشید کے خلافت کے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا کے خلافت کے قاضی القضات تھے، یعنی چیف جسٹس جسے کہتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز پڑھا رہا تھا، میرے استاد امام ابو حنیفہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے جب سلام پھیرا تو مجھے تکبیر تشریق کہنا بھول گیا، تو پیچھے سے استاد نے جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے انہوں نے صدا بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آ گیا، میں نے بھی پھر تکبیر تشریق پڑھی۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حج میں بھی تکبیر تشریق کہی جائے گی، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ویسے تو حکم یہ ہے کہ امام پہلے عمل کرے مقتدی بعد میں کرے، لیکن جب سلام پھیر دیا تو تکبیر تشریق میں اگر مقتدی پہل کر لے امام سے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مقتدی پہلے صدا بلند کرے، سب کو یاد آ جائے، امام بھی صدا بلند کر دے، کبھی کسی کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین پر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے کہے گا، خواتین آہستہ آواز سے کہے گی، کیونکہ مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کو یاد آ جاتا ہے، خواتین گھروں میں پڑھتی ہیں تو ان کو اکثر یاد نہیں رہتا۔ بہتر یہ ہے کہ انتظامی طور پر وہ اپنے لیے جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں لکھ کر لگا لیں، تکبیر لکھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ اس سے یاد رہے کہ میں نے آج جو ہے وہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے، تو کل انشاءاللہ فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی، اور ہر مرد عورت کے اوپر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بھول گیا تو جب تک وہ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا ہے اور اس نے نماز کے منافی کوئی عمل نہیں کیا تو اس وقت تک وہ تکبیر کہہ سکتا ہے، اگر یاد آ گیا تو بلند بلند آواز سے کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اگر کوئی نماز میں امام سے پیچھے رہ جائے، ایک رکعت، دو رکعت، تین رکعت، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی تکبیر تشریق میں نماز پوری کرنے کے بعد بلند آواز سے کہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک لوگوں کا رویہ سا ہے کہ جہاں بلند آواز سے کہنے کا حکم آ جاتا ہے تو وہاں پر لوگ بلند آواز کا اہتمام نہیں کرتے، جہاں بلند آواز کا حکم نہیں ہے وہاں بعض اوقات کرتے ہیں، تو یہاں تکبیر بلند آواز سے کہنے کا حکم ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اصل میں یہ دین کے شعائر میں سے ہے، اور اس کا مقصد دین کی شان و شوکت کا اظہار ہے کہ جب مسلمانوں کی مساجد اللہ کی بڑائی سے گونج اٹھتی ہیں ان ایام میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیر سے نماز سے فارغ ہوئے ہیں تو شرم نہ کرے، بلند آواز سے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے کہنا چاہیے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہی یہاں یہ ہے کہ بلند آواز سے کہو۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ذکر وغیرہ میں آہستہ آواز افضل ہے، لیکن یہاں حکم یہ ہے بلند آواز سے کہنا افضل ہے۔ اسی طرح عید کی نماز سے فارغ ہیں ہوئے تو اس میں بھی حکم یہ ہے کہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھی جائے۔ اسی طرح ان ایام میں ایک افضل عمل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، کہ عرفے کے دن کا روزہ اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ہمارے ہاں 9 ذی الحجہ کا دن کل ہے،
کہ جو یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، اور اس کی وجہ 3 بیان کی گئی ہے کہ اس کو عرفہ کیوں کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن خواب دیکھا۔ پہلے دن خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ اللہ کے حکم پر ایسے جو ہے وہ یقین نہیں آیا کہ میں بیٹے کو ذبح کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں کیسا حکم ہے۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا اور پھر تیسرے دن خواب دیکھا، تو جب تیسرے دن دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ان کو پھر مینا کے میدان میں لے گئے، اور شیطان نے راستے میں حضرت اسماعیل کو وسوسہ ڈالنے کے لیے شیطان ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم نے ان کو 7 کینکریاں ماری، پھر ظاہر ہوا، پھر 7 کینکریاں ماری، پھر ظاہر ہوا، پھر 7 کینکریاں، پھر آگے جو مینا کے اندر مذبح ہے جہاں قربانی ہوتی وہاں آگے جا کر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم کو 9 ذی الحجہ کے خواب سے یہ یقین ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے اتارے گئے تو ہندوستان میں اللہ نے ان کو اتارا، ہند کی زمین میں، اور حضرت حوا کو جو ہے عرب کی زمین میں اتارا گیا۔ ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو پہچانا اور ان سے ملاقات ہوئی، اس لیے بھی اس کو عرفہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال بعض ساتھیوں کو اس سے شبہ ہو جاتا ہے کہ عرفات کو کہتے ہیں تو پھر عرفات کے دن ہی روزہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ اس لحاظ سے جو ہے درست نہیں ہے کہ ہر علاقے میں اپنا غروب اور طلوع کا سلسلہ ہے، اس لیے پوری دنیا گول ہے اور تاریخ جو ہے وہ ایک جگہ پہلے تبدیل ہوتی ہے، اس کے بعد مغربی ممالک کی طرف آئے اور مشرق کی طرف آئے تو بعد میں تبدیل ہوتی ہے، اس لیے ان کی تاریخ ہم سے آگے ہے، مقدم ہے۔ تو ہمارے لیے عرفے کا دن کل ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس لیے کل کے دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ان ایام کا جو عظیم عمل ہے وہ ہے جانوروں کی قربانی کرنا۔ یہ جانوروں کی قربانی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے نہیں رکھی، بلکہ یہ شروع سے ہر امت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا پایا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے، صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، ہر امت میں قربانی چلتی چلی آ رہی ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں، سب کی امتوں میں اللہ نے قربانی کا عمل رکھا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ جو لوگ شرک میں مبتلا تھے اللہ ہم سب کو بچائے اس سے، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور یہ کہتے تھے بسم اللہ و بسم العزیٰ، کہ لات کے نام پر ذبح کرتا ہوں، عزیٰ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، کوئی کسی کے نام پر ذبح کرتا ہے، کوئی کسی کے نام پر ذبح کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے کہ ہم یہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ جانور کو کسی کے قرب حاصل کرنے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا جانور کو یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کو کسی اور کے لیے روا نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لے عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ میں اگر جانور اتنا قیمتی ہے، اتنا بڑا ہے یا اتنی مشکل سے پلا ہے، اس کو اگر ذبح کروں گا تو اس سے جو ہے نقصان ہوگا، اس سے ہمیں جو ہے بڑا نقصان ہوگا، یہ نہ سمجھے، کیونکہ یہ جانور کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جانور پیدا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے،
جانور بڑا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم آ جائے کہ تمام جانوروں پر وبا پھیل جائے تو کوئی جانور دنیا میں نہیں بچے گا، ہم اور آپ اس کو نہیں بچا سکتے، بچانے والے اللہ ہی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی جانوروں کو صحت بھی عطا کرتے ہیں اور اللہ ہی ان کو رزق بھی عطا کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ بارش رک جائے تو کون ہے جو جانوروں کو چارہ کھلا سکتا ہے؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم ہو جو زمین میں غلہ سبز و شاداب سبزیاں گھاس اگاتے ہو، یا ہم ہیں جو اگانے والے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگانے والے ہیں۔ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم اس ساری جو سبزہ ہے اور ساری جو مکئی کی فصل ہے اور گنے کی فصل ہے اور سب جو گھاس بھوس ہے سب کو ہم چورا چورا کر دیں، تو پھر تم کہاں سے اس کو لا سکتے ہو؟ یہ اللہ ہی عطا فرما رہے، اس لیے جانور اللہ کا دیا ہوا ہے، ذبح بھی اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ تو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مدینہ منورہ کی زندگی میں ادا فرمایا ہے، اور آخری سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تھا اور حج کے 81 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ قربانی کتنے اونٹوں کی تھی؟ 100 اونٹوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس عمل کی اہمیت اگر نہ ہوتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیوں قربانی فرماتے؟ اگر اس عمل کا ثواب اور اللہ کے ہاں اس کا قرب نہ ہوتا تو حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، باقی اونٹ حضرت علی کو فرمایا تم ذبح کر لو، نحر فرمائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے؟ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ابن آدم کا کوئی عمل یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ جانور کو ذبح کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَصْفَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، یعنی میزان عمل میں اس کو تولا جائے گا، اور جو فالتو چیزیں شمار ہوتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ عمل کے میزان میں تلوائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِن دَمِهِ، اور فرمایا کہ جانور کا خون لا يقع علی الارض، زمین پر نہیں پڑتا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے زمین پر گرنے سے پہلے جانور کا خون ابھی گرا نہیں ہے زمین پر اور اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اس لیے فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، اپنے دلوں کو اس پر خوش کرو، یعنی یوں نہ سمجھو کہ یہ ہمارے لیے کوئی نقصان کا سودا ہے یا اس کی وجہ سے تو ہمارے معیشت میں کوئی بڑا برا اثر پڑا یا ہمارا مہینے کا خرچہ کہاں سے نکلے گا، بلکہ یہ ہے کہ یہ تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اسی لیے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو ان جانوروں کا نہ خون جاتا ہے نہ ان کا گوشت جاتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ کے پاس دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی جب دل کی خوشی سے اور اللہ کے حکم پر راضی ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہم جانور ذبح کریں گے تو یہ جو ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے یہ اللہ کے ہاں پہنچے گا اور اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس لیے جب جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ اب گوشت بھی تم کھاؤ، گوشت بھی تمہارا ہے، اس کی وہ ہڈیاں بھی تمہاری ہے، مغز بھی تمہارا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی سارا گوشت خود کھا لے تو بھی جائز ہے، قربانی ادا ہو جاتی ہے، کیونکہ قربانی کی ادائیگی گوشت کے صدقے پر موقوف نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے خون بہانے پر موقوف ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مستحب یہ ہے کہ انسان گوشت کا تیسرا حصہ اپنے لیے رکھے اور 1/3 اپنے عزیز و اقارب کو دے اور 1/3 صدقہ کر لے، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، کہ جب قربانی کا پہلو زمین پر گر جائے
جانور گر جائے فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس کے بعد پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو بھی کھلاؤ کہ جو قناعت کرنے والا ہے، یعنی سفید پوش ہے، آپ سے مانگتا نہیں ہے، اس تک خود پہنچاؤ، والمعتر، اور جو بے قرار ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی کا گوشت کھانا ہی بھی عبادت ہے، اس کو خود کھانا بھی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا